نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں کل آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میری یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا، ایمان والوں کو، کہ کبھی بھی مجھ سے غافل نہ ہونا، میری یاد کو اپنا شعار بناؤ، رات دن میری یاد کرتے رہو، تمہاری زبان پر، تمہارے دل پر، تمہاری سانسوں میں میرا ہی نام ہونا چاہیے۔ تم مجھے یاد کرتے رہو گے 80 سال 100 سال، پھر تم قبر میں چلے جاؤ گے، لیکن تمہاری محبت، تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، اولیاء اللہ کو دیکھیے، انہیں اس جہاں سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی ان کی محبت لوگوں کے دل میں موجود ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر رب سے اپنا تعلق جوڑ لیا تھا۔ آج بھی جب انہوں نے ایسی زندگی گزاری تو ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ پھر جو آیہ مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو، اب تم نے استعینوا مدد طلب کرنی ہے، کس سے؟ صبر سے اور نماز سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 2 سواریاں بتا دی، ایک صبر ایک نماز۔ ایمان لے آئے ہو، اسلام قبول کر لیا ہے، اب یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اوپر کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ تمہیں آزمایا بھی جائے گا، تمہیں دنیا میں تمہارے گناہوں کی سزا بھی دی جائے گی، تمہیں مشکلات میں ڈال کر، تمہیں لوہے کی بھٹی میں ڈال کر آزمایا بھی جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، اتنی بات پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور کیا ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ اللہ فرما رہا ہے ایسے گمان میں نہ پڑو کہ تم ایمان لے آئے ہو تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، ضرور ضرور تم آزمائے جاؤ گے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد مصیبتیں، تکالیف، مصائب آ جائیں تو بندے کو گھبرانا نہیں ہے۔ ہم تمہیں 2 سواریاں بتا رہے ہیں، ایک صبر کا دامن نہ چھوڑنا، ایک ہمیشہ نماز قائم رکھنا۔ یہ 2 ایسی باتیں ہیں جو تمہیں ہر پریشانی، ہر مصیبت میں ثابت قدم رکھیں گے، تمہارے قدم ڈگمگانے نہ دیں گے۔ مصیبتوں کے پہاڑ تمہارے سر پر گر جائیں لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اور پریشانی مشکل آ جائے تو اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہو جانا اور اس کے سامنے کھڑے ہو جانا اور اسی سے مدد طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ وہ شاکرین کو پسند کرتا ہے جو شکر کرتے ہیں، اور صابرین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو تو اسے چاہیے پھر صبر کو اختیار کرے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ ہر عمل کی جزا، ہر نیک کام کی جزا جنت ملے گی، لیکن صبر ایسا عمل ہے جو اسے اختیار کرتا ہے، اس کو جنت والا ملتا ہے۔ روزوں کے لیے جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لیے بتایا گیا، جو شخص روزے رکھتا ہے تو روزے کا اجر بیان نہیں ہوا، فرمایا اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس کا اجر کوئی نہیں جانتا، اور فرمایا گیا ہر عمل کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ خود تعالیٰ ہے۔ صرف تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب نزدیک ہوگا، اللہ تعالیٰ سے وہ نزدیک ہو جائے گا تو یہی اس کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ صبر کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک صبر تو عبادت پر ہے کہ انسان ہمیشہ عبادت پر قائم رہے، مصیبتیں آئیں یا خوشیوں کے دن ہوں، آسانی کے دن ہوں یا مشکلات کے دن ہوں، بندہ عبادت پر قائم رہے، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں،
بندہ فجر میں اٹھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہو، نفس پہ بہت گرا گزرتا ہے، لیکن جب انسان صبر کر کے نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں وہ صبر کرتا ہے اور عبادت گزار وہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنا، عبادت پر ہمیشہ قائم رہنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ کہ کوئی مصیبت پریشانی تمہیں اپنے رب سے غافل نہ کر سکے، یہ صبر کہلاتا ہے۔ برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا، دل چاہ رہا ہے، کسی دوست کا فون آیا، چلتے ہیں یار کسی پارٹی میں، وہاں پر بڑے رنگ رنگلیاں ہوں گی، بڑے مزے آئیں گے، دوست کا فون آیا ہے، دل بھی چاہ رہا ہے، اب اپنے قدموں کو روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بری چیز سامنے آ گئی، آپ نے فوراً ہٹا دی، آپ نے جبر کیا اپنے نفس کے اوپر، یہ صبر کہلاتا ہے۔ باہر گھوم رہے ہیں، نظر غلط طرف جا رہی ہے، کسی نامحرم پر نظر جا رہی ہے، جب آپ وہاں سے اپنی نظر کو ہٹاتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکا لو، جب رب تعالیٰ کے لیے تم اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہو، یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو عبادت کے اوپر قائم رہنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ برائیوں کو اپنے آپ سے روکنا، یہ سب سے بڑا صبر کہلاتا ہے۔ مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر کرنا، یہ بہت بڑا صبر کہلاتا ہے۔ جب انسان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، آپ انبیاء کرام کا صبر دیکھیں۔ طائف والوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آپ لہو لہان ہو گئے، اللہ کی راہ میں آپ صبر کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے آتے ہیں، حضور حکم دیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور ان کو غرق کر دیں، ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں آج تو تمہیں یہ مجھے پر پتھر مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں ان کی نسلوں میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں، ان کی اولادوں میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جو مجھ پر درود و سلام پڑھا کریں گے۔ تو پھر صبر کرنا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انبیاء کرام نے پھر کیسا صبر کیا، کیسی کیسی لوگ باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان کی باتوں پر آپ صبر کریں۔ حضور نے صبر و رضا کی ایسی مثال قائم کی کہ آج اس کا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ ایسا صبر، ایسی مثال آپ کتب احادیث میں دیکھیں، آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے ایسا صبر کیا کرتے تھے کہ کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ اور مصیبتیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں، آسانیاں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں، نعمتیں بھی اس کی طرف سے آتی ہیں، آزمائشیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں۔ ایک مرتبہ سلطان محمود کے غلام تھا ایاز، کسی نے دیکھا کہ گلے میں ہار ہیں، گھوڑے پر سوار ہے، لوگ بڑی اس کی تعظیم کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، بڑے فخر و شان کے ساتھ وہ جا رہا ہے، لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تھوڑے دن کے بعد کسی نے دیکھا پولیس نے ہتھکڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، ایاز کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا ایاز اس دن تو بڑے فخر و شان سے تمہارا جلوس نکالا جا رہا تھا، لوگ تمہاری تعریفیں کر رہے تھے، آج پولیس تمہیں ہتھکڑیاں ڈال کر گھسیٹتی ہوئی لے کر جا رہی ہے۔ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے، ذلت بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کبھی بہت اچھے حالات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی آزما سکتا ہے، بندے کو آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ مالک اپنے غلام کو کبھی بھی آزما سکتا ہے، وہ آزما کر دیکھتا ہے کہ یہ نعمتوں میں، آسانی میں تو میرا شکر ادا کرتا تھا اور میرے ساتھ ہوتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، میری شریعت پر، حضور کی شریعت پر عمل بھی کرتا تھا، لیکن جب مصیبتوں پریشانیوں میں ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ پھر دیکھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے یا پھر مجھ سے شکوہ اور شکایت کرتا ہے۔ لیکن جب پریشانی اور تکلیف میں بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر فخر فرماتا ہے۔ حضرت امام حسین کی قربانی دیکھیں، ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزارتے ہیں، یوسف علیہ السلام جیل میں وقت گزارتے ہیں، زکریا علیہ السلام کو قوم سر پہ آرا رکھ کر چیر دیتی ہے، 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کرام کے کتنے انبیاء کرام ناحق قتل کر دیے گئے، تو پھر میں اور آپ کس قطار اور شمار میں کھڑے ہیں؟ مجھے اور آپ کو اللہ کی رضا پر
کتنا صبر کرنا چاہیے، اور کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ سلطان محمود نے ایک دن سب کو پھل دیے کھانے کے لیے، پھل بہت کڑوے تھے، رعایا نے کھائے لیکن پھر چھوڑ دیے، کھائے نہیں گئے، کڑوے پھل بہت تھے۔ ایاز بڑے مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، ایاز اتنا کڑوا پھل ہے اور بڑے مزے لے لے کر کھا رہے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ تو نے اس ہاتھوں سے بڑی میٹھی چیزیں بھی کھلائی ہیں، بڑی نعمتیں دی ہیں، آج ایک کڑوا پھل دے دیا تو میں تیری ناشکری کروں اور اس پھل کو پھینک دوں؟ واللہ تعالیٰ کوئی بلا تشبیہ، اللہ تعالیٰ بندے کو بہت نعمتیں عطا فرماتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں بندے کو ملتی ہیں، لیکن کبھی آزمائش آ جائے، کبھی تنگی اور مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے دو سواریاں بندے کو بتا دی ہیں، ایک صبر اور ایک نماز۔ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اور کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو پھر بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، نماز ہمیشہ قائم رکھے۔ سورج گرہن ہو تو نماز پڑھو، بارش آندیاں طوفان آ جائیں تو نماز پڑھو، اور خوش سالی ہو جائے بارش نہ ہو تو پھر نماز استسقاء پڑھو۔ پتہ کیا چلا؟ ہر مصیبت پریشانی میں آپ نے توجہ کرنی ہے اور متوجہ ہونا ہے تو رب کی طرف، عرض و گزارش کرنی ہے تو رب سے، دعا کرنی ہے تو رب سے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہی بندے کو ہر عرض اور گزارش کرنی ہے تو پھر بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ نماز قائم رکھے۔ 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم قرآن پاک میں دیا ہے۔ جب اتنے کسی کو بار بار کسی بات کا حکم دیا جائے، اس کی پھر قدر کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کتنا ضروری فرض ہے جو ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ پھر صبر، جو انسان صبر کے بغیر نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ ان اللہ مع الصابرین، کوئی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو تو پھر وہ صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے امیر اور غریب بنائے اس لیے، جو امیر ہے وہ شکر کرے، اس کی جنت شکر میں ہے۔ امیر شکر کرے، جو غریب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ صبر کرے۔ امیر شکر کر کے جنت لے سکتا ہے، غریب صبر کر کے جنت لے سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کا یہ طریقہ ہے۔ سونار بھی سونے کو آگ پر تپاتا ہے، لوہار لوہے کو لوہے کی بھٹی میں ڈال کر اس کا میل اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی مصیبت اور پریشانی کی بھٹی میں ڈال کر بندے کو دیکھتا ہے کہ اس میں صبر کتنا ہے، یہ میری رضا پر راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ پھر بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ دنیا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو سواریاں بتا دی ہیں، ایک صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، ایک نماز قائم رکھنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ناشکری کرو گے پھر وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس کی جزا بھی خود رب تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، تو اب یہ نہ سمجھنا ہمیشہ نعمتیں ہی تمہیں ملتی رہیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہاری آزمائش بھی ہوگی، تمہارے گناہوں کی پکڑ بھی ہوگی۔ بس تیار رہنا آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور مسافر خانہ ہے، تو بندہ جب یہاں پر آیا ہے تو پھر امتحان کے لیے تیار رہے۔ اور یہ دو چیزیں ہم نے دی ہیں، اس کو پکڑ کر رکھے، ایک صبر کو، ایک نماز کو، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صبر عطا فرمائے اور نماز ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔